میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک، ہمیشہ سے انسان کا حقیقی دشمن شیطان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس انسان کو بہکا کر، ورغلا کر، وسوسوں میں ڈال کر، دھوکے میں ڈال کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ اس کوشش میں لگا رہے گا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جس انسان کی وجہ سے میں اللہ کا نافرمان بنا، جس انسان کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، جس انسان کی وجہ سے میں اللہ کا باغی بنا، جس انسان کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اس انسان کا اور میرا دشمنی کا رشتہ ہے۔ وہ انسان ہمیشہ کے لیے میرا دشمن ہے، اور دشمنی بھی ایسی کہ میں اس کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اس کی زبان سے کفری الفاظ نہ نکلوا دوں، یہاں تک کہ اس کی زبان سے اللہ کو ناراض نہ کروا دوں، یہاں تک کہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے کر چلا جاؤں۔ وہ کوشش کرتا رہے گا۔ کیوں کوشش کرتا رہے گا؟ اس لیے کوشش کرتا رہے گا کہ جس وقت ہمارے والد محترم، ہمارے والد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کے پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ آدم ہے، یہ میرا نائب ہے۔ جس طرح مجھے معاف کرنا پسند ہے، یہ انسان کے اندر ایک صفت معاف کرنے کی ہے، ایک انسان میری تمام صفاتوں کا مالک ہے، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ انسان جنات سے بھی افضل ہے۔ تو اس کا اکرام کے لیے، اس کی عزت کے لیے تمام فرشتوں کو کہا کہ اکرام کے لیے، اس کی احترام کے لیے اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اسی وقت سجدہ کر دیا، سوائے شیطان ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ مٹی تو پاؤں کے نیچے آتی ہے اور آگ تو اوپر ہوتی ہے، تو آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو بہتر چیز اپنی کمتر چیز سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے دل و دماغ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی فیصلہ اعلیٰ اور ادنا کا ہے۔ یہ اعلیٰ اور ادنا کا نہیں تھا، یہ تو فرما برداری کا تھا، یہ تو ماننے کا فیصلہ تھا کہ کون مانتا ہے اللہ کی، کون اپنی عقل کے مطابق نہیں سوچتا، اور کون لبیک کہتا ہے، اور کون کہتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے تو اس کی ماننی ہے، میں نے تو فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن شیطان نے وہاں پر غرور کیا، تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس کا یہ تکبر کرنا، اس کا یہ بڑا سمجھنا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کروانے کا سبب بن گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کو مردود کر دیا، اسی وقت اس کو ہمیشہ کے لیے نافرمان بندوں میں شمار کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اتنی زندگی یا اللہ آپ کی عبادت کی ہے تو اس کا کوئی تو صلہ ملنا چاہیے، میں نے اتنی آپ کی عبادت کی، کوئی تو صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ کیا صلہ چاہیے۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان جب پیدا ہو اس انسان کے ساتھ مجھے ایک شیطان بھی دو تاکہ اس کے ساتھ میں لگاؤں، اور وہ شیطان اس کو بہکائے، اور وہ شیطان اس کو طرح طرح سے ورغلائے، اس کو وسوسوں میں ڈالے۔ مجھے اتنی طاقت دو، میں نے اتنی عبادت کی ہے، مجھے اس کا صلہ یہ چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات مان لی اور کہا کہ جو میرا ہوگا، جو میری باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ تیرے اس شیطان کی چالوں میں نہیں آئے گا، وہ تیرے وسوسوں میں نہیں آئے گا، وہ تیری نافرمانی کرے گا اور میرا مقرب بندہ بنے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ سب سے پہلا کام
کیا تھا اس کا؟ شیطان کا ورغلانا شروع کر دیا، آدم علیہ السلام کو بھی ورغلانا شروع کر دیا، اور جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، اس نے ایسی کوشش کی، ایسا ورغلایا، ایسے دھوکے میں ڈالا، اور کہنے لگا کہ اس کا پھل کھاؤ گے تو یہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، اس سے کھانے سے تھوڑی منع کیا تھا، یعنی طرح طریقے سے مختلف طریقوں سے ورغلانا شروع کر دیا۔ بل آخر یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے یہ پھل کیوں کھایا؟ آپ کو تو ہم نے درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ فوراً آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میں بھول گیا تھا، اے اللہ میں ایک انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس کی باتوں میں آ گیا، میں اس کے وسوسے میں آ گیا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا مانگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ شیطان جو ہمارے بڑوں کا بھی دشمن، تو وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا بھی دشمن ہے، وہ تو ابد ہی سے، ہمیشہ سے ہی، جب سے انسان کی پیدائش ہوئی وہ تو اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، وہ تو ہر حال میں اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اس انسان کو بھٹکا کر، دھوکہ دے کر اپنے ساتھ جہنم میں لے کر چلا جاؤں۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔